नाज़रीन کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے 10 سیفیروٹ کو بیان کیا تھا، جن میں پہلا کیٹر، دوسرا حکمہ، تیسرا بنا، چوتھا حسید، پانچواں جیبورا، چھٹا تیفرت، ساتواں نٹسا، آٹھواں ہود، نواں یسود اور 10واں ملکوت ہیں۔ لیکن سیفیروٹ کو سمجھنے سے پہلے این سوف کو سمجھنا ضروری ہے۔ این سوف کا مطلب ہے لامتناہی روشنی، ایسی روشنی جس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ عام طور پر این سوف سے خدا کا خود ساختہ ہونا مراد لیا جاتا ہے، یعنی کبالہ کی روح سے این سوف خدا ہے یا وہ وجود مطلق جس نے خدا بننے کا فیصلہ کیا۔ سیفیروٹ ایسی شعائیں ہیں جو این سوف سے اس انداز میں آتی ہیں جسے اکثر شعلے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سیفیروٹ اوپر سے نیچے تک نکلتا ہے، جیسا کہ پہلا سفیرہ این سوف کے سب سے زیادہ قریب ہے، جبکہ آخری سفیرہ وہ ہے جس میں انسانیت بسی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، تخلیق کی تمام سطحیں سیفیروٹ کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہیں۔ کبالہ میں ان کے نام اس خاص کردار کو بیان کرتے ہیں جو حقیقت کی تشکیل میں ہر ایک ادا کرتا ہے۔ ہر سفیرہ ایک مخصوص استعاراتی روشنی اور مکان پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک پوشیدہ اندرونی روحانی محرک ہوتا ہے جو ہر سفیرہ کے اندر اس کی سرگرمی کو متاثر کرتا ہے۔ سیفیروٹ کی اندرونی جہتوں کو روح کی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ کبالہ تخلیق میں خدا کے باطنی مظاہر پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور الوہیت کے استعاراتی برتنوں کو بھرنے والی روشنی کے طور پر دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، کبالہ کا سب سے بنیادی تصور یہ ہے کہ تخلیق کے عمل کا ایک درمیانی مرحلہ خدا کی لامحدود روشنی سے پیدا ہوا، جس کا تجربہ ہم محدود حقیقت کے طور پر کرتے ہیں۔ ان راستوں کو 10 سیفیروٹ، 10 الہی شعائیں اور 10 الہی طاقتیں کہا جاتا ہے۔ بائبل کی اندرونی حکمت کی بنیادی اصطلاحات اور تصورات کو کبالہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ سیفیروٹ کو 10 شمار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ قبالوی ادب میں ان کی تعداد 11 بیان کی جاتی ہے۔ کیٹر اور داد، ان کی صفات دراصل ایک ہیں جو ایک ہی قوت کی مختلف جہتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جب کیٹر، جو روح کا اعلیٰ شعور ہے، خود کو لاشعور میں ظاہر کرتا ہے تو یہ داد کی سفیرہ میں بدل جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیٹر اور داد ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک شعوری اور دوسرا لاشعور۔ یعنی داد کو علیحدہ سفیرہ بیان کریں تو یہ 11 سیفیروٹ بنتے ہیں۔ مختلف سیفیروٹ کے درمیان تعامل کو جوڑنے والے نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا گیا ہے، جسے لنک کہا جاتا ہے۔ مختلف سیفیروٹ کے درمیان ایک لنک یا کنیکشن سیفیروٹ کے درمیان مشترکہ متحرک کی عکاسی کرتا ہے، جس میں وہ شامل ہیں۔ سیفیروٹ کی تشکیل انسانی جسم کی شکل بناتی ہے، جیسا کہ بائبل میں ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شکل پر پیدا کیا، یا انسان خدا کی شکل میں وضع کیا گیا۔ اس لیے ہر سفیرہ کا تعلق مخصوص اعضائے جسمانی سے ہے جو اس کی پوزیشن سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن کیٹر کیا ہے؟ کیا اس کو سیفیروٹ میں شامل نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ تمام سیفیروٹ کا ماخذ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آگے آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔